ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ابن حیبر سے رائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تمام احباب محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب پیر طریقہ رہبر شریعت قاضی محمد محمود صاحب دربار عالیہ قادریہ وان شریف، نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب قبلہ پیر طریقہ رہبر شریعت جناب حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور دیگر گوش امیر المجاہدین ہمارے دل کی دھڑکن جناب حضرت علامہ مولانا حافظ انس رضوی صاحب، تمام حقیقی شورا اور یہاں پر دور نزدیک سے آنے والے عشاقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مذاکرات کی جب بات شروع کرتا ہوں تو اپنے بابا جی کے فرامین میں سے وہ فرمان جو آپ اکثر ذکر کرتے تھے اراکین شورا کو بھی اور شاید آپ کے شاگردوں کو بھی یہ یاد ہوگا، آپ فرماتے تھے اپنے خوبصورت دلکش اور دلفریب انداز میں کہ رب رب ہے، رب رب ہے، اور پھر فرماتے تھے کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ رہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مالک بن نہیں رہے۔ یقین کریں لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے کہ سب کچھ ختم ہوا اب کچھ نہیں بچے گا، لیکن الحمدللہ قبلہ امیر المجاہدین کے فیضان سے، قبلہ امیر المجاہدین کے خصوصی فیضان سے اور نظر کرم سے اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید اور مدد اور نصرت سے اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے تحریک نے جو مطالبات رکھے تھے الحمدللہ ان سب میں اللہ کریم نے تحریک کو کامیابی عطا کی۔ جو مطالبہ قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ فیض آباد کے سرزمین پر آپ نے حکومت وقت سے کیا تھا، فرانس کی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے، اور ادھر ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پھر پارلیمنٹ کے ذریعے سے معاملات طے پائیں گے، جس کے ذریعے پہلے 3 مہینے کا ٹائم لیا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آفر بڑے بڑے رکھے گئے کہ ہم کسی بھی صورت اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ پوری دنیا میں جو ان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا
پھر بڑے مسائل لے کے ہمارے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب قبلہ امیر المجاہدین نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اسی میں آپ نے دستخط کیے تھے، تو ہم اللہ و رسول کے ساتھ آپ بھی اور ہم بھی اپنے قبلہ امیر المجاہدین کے ہاتھ پر جو ہم نے ہاتھ دیا تھا، ہم پابند ہیں کہ ہم اسی معاہدے کے لیے آپ سے بار بار احتجاج کریں گے، اپنی فریاد کریں گے اور اپنی ایمانی اور غیرت والی مجبوری آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا ایمان کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ جنہوں نے ہمارے کریم آقا کی سرکاری طور پر گستاخی کی ہو اس کو سرکاری طور پر کوئی جواب نہ ملے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، جواب سرکاری طور پر آنا پڑے گا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں آپ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، مگر بابا جی فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کریم جل جلالہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ آپ بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، آج مسجد رحمت للعالمین سے آپ کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ مجھے قبلہ خطیب الاسلام نے بتایا کہ شہید حافظ محمد سرفراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی والد محترم آپ ان کے چاچا جان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ہم ان کی عظمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور شہید نے جس حق مشن کے لیے اپنا خون لیا، انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس مشن کے لیے انہوں نے خون دیا ہمارے وجود کے قطرے قطرے بن جائیں گے، لیکن اسی مشن کے ساتھ کبھی غداری نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ہمارے ساتھ وہ معاہدہ ہوا، اس کے بعد الحمدللہ حضور کے غلاموں نے یہ صرف اس خاندان کی وہ شان ہے کہ میں یہ نہیں کہ یہ شہزادہ صاحب سے فرمائے یا ہمارے امیر محترم پہ بات نہ سنیں گے، خدا کی قسم کوئی خوشامدی نہیں ہے، لیکن کتنا مشکل کام ہے، آپ خود سوچیں۔ قبلہ امیر المجاہدین جیسے والد کسی سے جدا ہو جائے، جس کی جدائی میں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان روزانہ کی بنیاد پر کی ہے، پھر والد بچہ ہی ہوتا ہے، ابھی چھوٹی عمر کا صرف 26 بہاریں دیکھی ہے اپنی زندگی کی، اتنا بڑا بوجھ بھی آیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس پورے خاندان کو، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، کہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے اچانک، جب کسی کے وہم و گمان تصور میں بھی نہ ہو، اور ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، لوگ سال اس حادثے سے باہر نہیں نکلتے، لیکن لاکھوں سلام ہمارے قائد محترم قبلہ حضرت حافظ صاحب سے حضرت صاحب ہو۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آپ نے چہرے پر ابھی آپ کے جدائی کے زخم بالکل تازہ تھے، مکمل تازہ تھے، لمحہ لمحہ ہم سب کو وہ درد اور جدائی مار رہے تھے، تو پھر بیٹے کا کیا عالم ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے قائد کے عظمت کو کروڑوں سلام کہ انہوں نے اسی وقت کہا ہمیں حضور کی زندہ روح کے لیے کیا ہوا وعدہ ہمیں یاد ہے، ہم اس وعدے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کے بعد طوفانی دورے شروع کیے، نہ دن رہتا نہ رات رہتی،
نہ دل میں کا لڑاتے کہ بیمار ہوتے رہے، مگر قربان جاؤں اس بابا کے مشن پر آپ نے پہلا دیا، اس انداز سے دیا کہ آج پوری قوم یہ حال دیکھ رہی تھی۔ جب آپ نے یاد کروایا کہ ہمیں معاہدہ یاد ہے، یہ مت سمجھو بابا جی ہم سے چلے گا ظاہر، لیکن بابا جی کو نظری اور مشن ہمارے پاس چھوڑ کے چلے گئے، اور بابا جی نے اپنے ایک بچے کو دلیر بنایا ہے، شجاع بنایا ہے، ان کو جذبہ دیا ہے، غیرت اور حمیت عطا کی ہے، اس لیے ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ تب انہوں نے بڑی محنت شروع کی کہ ہم کسی بھی صورت اس معاہدے کو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، ہم شرمندہ ہیں، اسی معاہدے پر ہم شرمندہ ہیں، نہیں کر سکتے اس کا ذکر بھی، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کسی بھی صورت میں۔ پھر انہوں نے جو سختیاں کی، جو مقدمات بنائے، جو شیڈول فور وہ تمام آپ کے سامنے تفصیلات میں نہیں کرنا چاہتا۔ حضور کے علماء نے کہا اس کا کوئی پرواہ نہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے سب کے سب ہمارے سامنے وہ سارے آفت رکھی، کبھی اتحاد کی باتیں کہ ہم یہ حلقہ بھی چھوڑیں گے، وہ بھی چھوڑیں گے، یہ بھی چھوڑیں گے، پارلیمنٹ میں اپنا بندہ جائے، فلاں جگہ جائے، یہ کرے وہ کرے، پیسے لے۔ جب ہم سب نے کہا کہ آپ بہت لیٹ ہے، آپ سے پہلے بابا جان ہماری سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہیں، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے معاہدے سے اور اپنے مشن سے بیچی نہیں، ہم نہیں ہٹ سکتے۔ تب اس کے بعد مذاکرات کا دور شروع ہوا، اور اسی مذاکرات میں ہم سے دوبارہ ٹائم مانگا گیا، اور اسی مذاکرات میں بھی کافی کوشش کی گئی کہ ہم اس معاہدے سے کم از کم پیچھے ہٹ جائیں۔ بڑے ہمارے سامنے مسائل رکھتے ہیں، الحمدللہ بابا جی کی تربیت کی برکت سے قائدین ڈٹے رہے، اور اللہ رسول کی فضل و کرم سے مختلف کاروں سے بچتے رہے، اور الحمدللہ ہمارا دوسرا اس معاہدے کا ایکسٹینشن ہوا، اس میں توسیع ہوئی، اور اس توسیع کا اعلان خود وزیر اعظم نے ٹی وی پر آ کر قوم سے اعلان کیا کہ اس طرح کی بات ہے۔ تب ہم نے کہا کہ اتنی بڑی مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہم 2 مہینے اور بھی دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ٹائم دے دیا، اور وہ ٹائم بھی جب مکمل ہونے لگا تو پھر وہی بات ہو گئی کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن جو پورے ملک میں حضور کی غلاموں نے جس طرح میں نے شعر ہم پڑھ رہے تھے، یہ منظر کافی ٹائم ہو چکا تھا، دیکھا نہیں تھا، اب یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ ادھر سے سمندر ہونا آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہمارے کافروں نے اپنے جگر آزمائے۔ آپ یقین کریں، ابھی بھی جائیں، آپ ہسپتالوں میں جائیں، ہمارے شہداء کی لاشوں کو دیکھیں، جن کو اگر 3 گولیاں لگی ہے، یا 1 لگی ہے، یا 5 لگی ہے، کسی نے بھی پیٹ پر گولی نہیں کہا، اس سب نے اپنی سینوں پر گولی کہا۔